آج 9 دسمبر ہے اور یہ عالمی انسداد بدعنوانی کا دن منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے، اور پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج پاکستان ٹوڈے کا یہ سیگمنٹ ہم اینٹی کرپشن کے حوالے سے ہی کچھ گفتگو کریں گے۔ اچھا، یہ کرپشن پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے لیے بہت اہم چیز ہے، لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں اس کی اہمیت اور بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ اہمیت کیوں زیادہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قیام پاکستان کے کچھ عرصے کے بعد سے کرپشن کا الزامات کے تحت مختلف حکومتوں کو برطرف کیا گیا ہے۔ کوئی 9 یا 10 حکومتیں برطرف کی گئی ہیں، اور ہر حکومت کو برطرف کرتے ہوئے یہی الزام دہرایا گیا ہے کہ یہ حکومت کرپشن میں ملوث تھی۔ سیاسی رہنماؤں کا بائی نیم بھی کرپشن میں ملوث ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، ان کے اوپر مقدمے چلتے ہیں، کچھ کو سزا بھی ہوتی ہے، کچھ پھر ان کی سزا ریورس بھی ہو جاتی ہے، لیکن کرپشن کا ذکر پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سوسائٹی میں بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔ تو پاکستان کرپشن کے اس نقشے پہ کہاں کھڑا ہے؟ یہ اگر دیکھنا ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہیں جن کو ہم استعمال کر سکیں، لیکن ایک بین الاقوامی سورس موجود ہے، اور وہ یہ کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہر سال پوری دنیا میں تقریباً 180 ملکوں کا سروے کرتی ہے، جائزہ لیتی ہے، ریسرچ کرتی ہے، مختلف سورسز سے معلومات اکٹھی کرتی ہے، اور کرپشن پرسیپشن انڈیکس جاری کرتی ہے کہ کرپشن کے بارے میں مختلف اداروں کا اور لوگوں کا کیا رائے ہے اسی ملک کے بارے میں۔ تو پاکستان اسی کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے مطابق 2 چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے کی ہیں، ایک تو سکور اور ایک رینک، یعنی آپ کا سکور کتنا ہے اور عالمی درجہ بندی میں آپ کھڑے کہاں ہیں۔ تو پاکستان کا سکور جو لاسٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی CPI کی رپورٹ جاری ہوئی تھی، ہر سال یہ فروری میں جاری ہوتی ہے، تو فیبروری 2025 میں جو رپورٹ جاری ہوئی تھی اس کے مطابق پاکستان کا سکور صرف 27 تھا، 27 آؤٹ آف 100۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سکور کم ہوتا گیا ہے۔ اگر آپ اس کا ٹرینڈ دیکھیں تو 2010 سے لے کے 2018 تک یہ گریجولی یہ سکور بڑھتا رہا ہے، اور 2018 کے بعد پھر یہ سکور گریجولی نیچے آتا گیا ہے۔ تھوڑا سا درمیان میں ایک 2023 کا سکور ہے جو تھوڑا سا بڑا ہے 29، لیکن پھر یہ 27 پہ آ گیا ہے۔ تو ہمارا دنیا کے درجہ بندی میں سکور کے لحاظ سے بہت نیچے کا مقام ہے انفارچونیٹلی۔ لیکن اگر ایگزیکٹلی آپ نے درجہ بندی دیکھنی ہو کہ ہماری رینکنگ کیا ہے، تو اس کا بھی اسی CPI کے اندر ذکر ہوتا ہے۔ اس کے مطابق دنیا کے 180 ملکوں میں ہم 135ویں نمبر پہ ہیں، اور یہ بھی 2 سٹیپس ہم نیچے آئے ہیں اس سے 1 سال پہلے، یعنی 2024 کا جو CPI تھا اس کے مطابق ہمارا رینکنگ جو تھی وہ 133 تھی، جو اب 135 ہو گئی ہے، یعنی مزید 2 سٹیپ نیچے آ گئے ہیں۔ تو یہ مختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اینٹی کرپشن کے لحاظ سے ہماری کوششیں اور ہماری ایفرٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم انتہائی کرپٹ ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو 2 ایسی رپورٹ، یہ اس رپورٹ کا ذکر تھا جو 2025 کی فیبروری میں جو CPI کے اندر اس کا اسٹیٹسٹکس دیے گئے تھے۔ لیکن ابھی حال ہی میں ایک اور رپورٹ جو پاکستان اسپیسیفک ہے اور وہ کہیں زیادہ ڈیٹیلڈ ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ تفصیلات موجود ہیں، وہ 186 پیجز 186 پیجز کی رپورٹ ہے جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے جاری کی ہے، اور اس کا نام ہے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ۔ وہ ہماری نظام حکمرانی اور ہمارے ہاں بدعنوانی، اس کا انہوں نے بالکل اس طرح جائزہ لیا ہے جیسے کوئی لیبارٹری کے اندر ڈائگنوسس کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں مرض کی خرابی ہے،
تو یہ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے IMF کی جو انہوں نے 8 مہینے کے طویل عرصے میں یہ مکمل کی ہے، اور اس کے لیے لکھا گیا ہے رپورٹ کے اندر کہ حکومت پاکستان نے ہم سے درخواست کی تھی کہ آپ یہ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کر کے ہمیں دیں، تو ہم نے یہ کی ہے۔ یہ بہت ہی اہم رپورٹ ہے، اس لیے کہ ایک تو بہت تازہ ہے، اس لیے بھی کہ اس کے پاس تمام وہ ریسورسز ہیں انفارمیشن کے جو کسی کو بھی چاہیے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، اور یہ پرسیپشن نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اعداد و شمار کی بنیاد پہ اپنی اسیسمنٹ کی ہے۔ اس نے 8 ماہ کے عرصے میں کوئی تقریباً 100 میٹنگز کی ہیں، اور اس میں انہوں نے 2 فیلڈ مشنز بھی مختلف علاقوں میں بھیجے ہیں، وہ جا کے مقامات پہ انہوں نے اس کا جائزہ لیا ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے IMF سے قرض لیا ہوا ہے، اور یہ قرض 2024 کے سپٹمبر میں اپروو ہوا تھا، اور یہ 37 مہینے کا ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت۔ تو ہم نے یہ جو 7 بلین کا قرض لیا ہے، اسی کے تحت یہ IMF نے یہ ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ بھی کی ہے۔ اچھا، اور انہوں نے صرف ایک فیڈرل لیول پہ لیا ہے، پروونشل لیول پہ انہوں نے جائزہ نہیں لیا، لیکن جو فیڈرل لیول کا بھی اگر آپ ہم صرف دیکھیں تو وہ بھی بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ رپورٹ بھی مکمل ہو گئی تھی اگست میں، اور اگست میں اس کو پبلش ہو جانا تھا، لیکن یہ پھر 3 مہینے کی ڈیلے سے نومبر میں پبلش ہوئی۔ اس کی وجہ کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا، کہ حکومت پاکستان اس رپورٹ کو پبلش کرنے کے زیادہ حق میں نہیں تھی، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت کرٹیکل ہیں۔ لیکن IMF نے ایک شرط لگا دی تھی کہ مزید آپ کو قرض کی قسط جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس اسیسمنٹ کو پبلک کریں۔ تو پر حکومت کو بالآخر نومبر میں یہ رپورٹ جاری کرنی پڑی، اسیسمنٹ کو جاری کرنا پڑا، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہی یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے تو دسمبر میں IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے ہماری اگلی قسط کی منظوری دے دی ہے 1.3 بلین ڈالرز کی، اور وہ ہمیں مل جائے گا عنقریب۔ تو یہ جو رپورٹ ہے، یہ ہمیں اس کے بارے میں نے جو سب سے زیادہ چیز جو پڑھی ہے، جو مجھے بہت الارمنگ لگی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس میں ایک تو خیر انہوں نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ اس کی کتنا والیوم ہے کرپشن کا، تو یہ کوئی تقریباً 2.6 کھرب 2.6 ٹریلین روپیز کی کرپشن ہر سال، یہ 2023 اور 2024 2 سالوں میں انہوں نے نکالی ہے، اور ویسے تو 2 سالوں کے اندر ٹوٹل کرپشن ہے 5.3 ٹریلین روپیز، لیکن ایک سال کے اگر نکال لیں تو یہ 2.655 ٹریلین کی کرپشن بنتی ہے۔ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ خود ہمارے اپنے ادارے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے ان 2 سالوں میں اتنی کرپشن کی ریکوریز کی ہیں، یعنی کرپشن کا والیوم یہ تھا، اور ہم نے یہ واپس لوگوں سے ریکوری کر لیا۔ کرپشن کا والیوم ہو سکتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی ہو، کیونکہ 100% ریکوریز تو ممکن نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اگر یہ جو بھی مان لیا جائے تو یہ اماؤنٹ بڑی سٹیگرنگ ہے، بہت بڑی ہے، اور یہ خود ہمارے اپنے ادارے نے اپنی کارکردگی شاید دکھانے کے لیے بتائی ہو، لیکن حقیقت میں یہ ہماری کرپشن کا ایک بڑا ڈیمنگ اعداد و شمار بن گئی ہے۔ اس میں جو ریزن بتائی ہے اس رپورٹ کے اندر، انہوں نے کہا کہ جو سب سے زیادہ اقتصادی طور پہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے چیز، وہ یہ کچھ پریولیجڈ ادارے ہیں، پریولیجڈ انسٹیٹیوشنز، اینٹیٹیز، جو بہت انفلوئنس کرتے ہیں کی اکنامک سیکٹرز کو۔ جو ہمارے اقتصادی مختلف محکمے ہیں، ادارے ہیں، سیکٹرز ہیں، ان کو یہ پریولیجڈ لوگ انفلوئنس کرتے ہیں اور اپنے حق میں موڑتے ہیں، اور یہ ان اداروں کے بارے میں ہوتا ہے جو حکومت اون کرتی ہے، یا حکومت اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو چلانے میں انوالو ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ایک انہوں نے یہ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے پریولیجڈ اینٹیٹیز کا نام نہیں لیا، اور اسے ہماری امیجنیشن پہ چھوڑ دیا ہے
کہ آپ سوچیں کہ وہ کون سے ایسے طاقتور اور پریولیجڈ ادارے ہیں جو آپ کی اکانومی کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کرپشن کی شکل میں نکل رہا ہے اور اقتصادی بدحالی کی شکل میں نکل رہا ہے۔ یہ اس کی بہت اہم فائنڈنگ ہے، اور بھی بہت سی فائنڈنگز ہیں، اس رپورٹ کو پڑھنا چاہیے ہر ایک کو، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے بجٹ پروسیس پہ بھی بہت ویکنیسز ہیں۔ اب ہم بجٹ پاس جو کرتے ہیں اس کے بعد حکومت اس کو جس طرح سے چاہے پورے سال کے دوران چینج کر سکتی ہے، اضافہ کر سکتی ہے، ایک ہیڈ سے دوسرے ہیڈ میں منتقل کر سکتی ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک بہت اہم غلطی اور کمزوری کی طرف نشاندہی کی ہے، اور اسے کہا ہے کہ اس کو آپ کو بہت شارٹ ٹرم میں چینج کرنا ہوگا، 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو اس کو چینج کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کی جو اینٹی منی لانڈرنگ ہے اس کے اندر بھی بہت لو کنوکشن ریٹ ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک روڈ میپ بھی دے دیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے، اور روڈ میپ بڑا اسپیسیفک ہے۔ 15 ریکمنڈیشنز ہیں، جن میں سے 15 میں سے 6 ایسی ہیں جو میڈیم ٹرم ہیں، ایک شارٹ ٹرم ہے، ایک لانگ ٹرم ہے، اور 6 میڈیم ٹو شارٹ ٹرم ہے۔ یعنی شارٹ ٹرم کیا ہے 6 مہینے میں، میڈیم ٹرم کیا ہے 6 مہینے سے 12 مہینے میں، لانگ ٹرم کیا ہے 18 مہینے سے 36 مہینوں میں۔ یعنی یہ تمام چیزیں جو آپ نے ہیں اسی قرض کی مدت کے دوران، 37 ماہ کا یہ قرض کی مدت ہے IMF کی، اور 36 ماہ کے اندر آپ نے زیادہ سے زیادہ ان شرائط کو پورا کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی وے فارورڈ ہو سکتا ہے تو وہ یہی 15 ریکمنڈیشنز ہیں۔ ان کے اوپر حکومت پاکستان کو فوری طور پہ کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز بنانے چاہیے، کمیشن بنانے چاہیے، سول سوسائٹی اور میڈیا کو بھی اس کے بارے میں انگیج کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر کارروائی شروع کرنی چاہیے تاکہ 36 مہینے کے اندر اندر یہ تمام سفارشات 15 کی 15 اس کے اوپر عمل ہو جائے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں ریفارمز تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو GDP ہے وہ تقریباً 5% بڑھ جائے گی، 5.5% تک بڑھ سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت اچھے ہمارے حالات ہو جائیں گے، اور ہم جو ایک غربت کی سطح سے گرتے جا رہے ہیں ہمارے لوگ، وہ بچ جائیں گے۔ تو میرے خیال میں آج کے اس عالمی اینٹی کرپشن ڈے کا میسج یہی ہے کہ ہم IMF کے تجویز کردہ ان 15 ریکمنڈیشنز پہ عمل شروع کر دیں اور وقت مقررہ میں اس پہ عمل پورا کر دیں۔ بہت شکریہ۔